السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عرفان ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ شاہین چینل۔ ناظرین، اس چھوٹے سے کارواں میں ہمارے ہم سفر بننے والے سبسکرائبر کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آئندہ اس کارواں میں شریک ہونے والے ساتھیوں کا دل و جان سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو چلتے ہیں آج اپنے نئے موضوع کی طرف۔ سورة القریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ترجمہ: کیونکہ قریش مانوس خوگر ہوئے، یعنی سردی اور گرمی کے سفروں سے ان کا مانوس ہونا، لہذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں سخت بھوک کی حالت میں کھلایا، خوف کی شدت سے بچا کر امن عطا کیا۔ سورۃ القریش کے الفاظ معنی: لام کی کسرہ کے ساتھ لی، اس کے معنی ہوتے ہیں لیے کے لیے۔ ایلاف الفت کرنا، مانوس ہونا، خوگر ہونا۔ ایلافی ہم کے معنی ان کو، ان کے۔ قریش قبیلہ قریش عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا جس میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ قریش کا خاندان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ یہ قبیلہ عرب کے تمام قبائل میں ممتاز و محترم سمجھا جاتا تھا۔ ان کا پیشہ تجارت تھا، اس لیے یہ لوگ تجارتی فوائد حاصل کرنے کے لیے ہر سال قافلوں کی شکل میں 2 سفر کیا کرتے تھے، سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کی طرف۔ رحلتن سفر، اس کی جمع رحلات اور رحل ہے۔ الشتاء سردی کا موسم، جمع اشتیتن ہے۔ الصیف گرمی کا موسم، جمع اصیاف۔ لیعبدو ان کو عبادت کرنی چاہیے۔ اطعما اس نے کھلایا، ہم ان کو، و اور آمنا اس نے امن دیا، حفاظت کی، ہم ان کو، من سے، خوف اور ڈر۔ مفسرین کی ایک عظیم اکثریت اس سورت کی مکی ہونے پر متفق ہے۔ اس سورت کا مضمون سورہ فیل کے مضمون کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اس بنا پر بعض سلف اس بات کے قائل ہیں کہ یہ دونوں صورتیں دراصل ایک ہی ہیں، کیونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں یہ دونوں ایک ساتھ لکھی ہوئی تھی اور درمیان میں بسم اللہ بھی لکھی نہ تھی۔ مزید یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار بغیر کسی فصل کے ان دونوں صورتوں کو نماز میں پڑھا تھا، لیکن تمام صحابہ کی موجودگی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں تمام مصاحف کو جمع کر کے ایک نسخہ تیار فرمایا جس میں ان دونوں صورتوں کو الگ الگ لکھا گیا، ان کے درمیان میں بسم اللہ لکھی گئی اور تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہوا۔ لإیلاف قریش۔ ترجمہ: کیونکہ قریش مانوس خوگر ہوئے، اس واسطے سے کہ قریش مانوس خوگر ہوئے۔ تفسیر: ایلاف کے معنی عربی میں ہے خوگر ہونا، مانوس ہونا، عادی ہونا، پسند کرنا، لگاؤ سا ہونا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچے کو آپ کے ساتھ لگاؤ سا ہو گیا ہے۔ ایلاف سے پہلے جو لام آیا ہے اس کے متعلق عربی زبان کے بعض ماہرین نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ عربی محاورے کے مطابق تعجب کے معنی میں ہے۔ مثلا عرب کہتے ہیں کہ لزید وما صنعنا به، یعنی ذرا اس زید کو دیکھو کہ ہم نے اس کے ساتھ کیسا نیک سلوک کیا اور اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ خلیل بن احمد سیبوی اور زمخشری کہتے ہیں کہ لام تعلیل کا ہے، اس کا تعلق آگے کی آیت فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ سے ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ کی دوسری تمام نعمتوں کی وجہ سے اس کی عبادت نہیں کرتے تو اس نعمت کی وجہ سے اللہ کی بندگی کریں جو نعمت
ان کے لیے اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ وہ ایسے شہر میں ہیں جہاں کھیتی باڑی کا کوئی ایسا انتظام نہیں جس سے وہ اپنی معیشت مضبوط کر سکے۔ لِإِيلَافِ قریش، پچھلی سورت علم ترا کیفا کے ساتھ معنوی تعلق کی بنا پر بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا تعلق فجعلہم کعصف مأکول سے ہے۔ فجعلہم کعصف مأکول لِإِيلَافِ قریش، یعنی ہم نے ہاتھی والوں کو اس لیے ہلاک کیا کہ قریش مکہ سردی اور گرمی کے 2 سفروں کے عادی تھے، ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا سورہ فیل کی تفسیر میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ ہاتھی والوں کی خفیہ تدبیر ہی یہی تھی کہ وہ کعبے کو منہدم کر کے قریش کو خوف زدہ کریں اور تجارت کا وہ راستہ ان سے چھین لیں جو شام سے یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ترجمہ یعنی سردی اور گرمی کے سفروں سے ان کا مانوس ہونا۔ تفسیر، سردی کے سفر سے مراد یہ ہے کہ گرمی کے زمانے میں قریش تجارت کے لیے شام اور فلسطین کا سفر کرتے تھے کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقے تھے، اور یمن چونکہ گرمی کا علاقہ تھا اس لیے قریش سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کرتے تھے۔ کیونکہ جغرافیائی اعتبار سے مکہ مکرمہ ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں پر نہ کوئی زراعت، کاشتکاری اور کھیتی باڑی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی باغات لگا کر ان کی پھل حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتیں یاد دلا رہا ہے کہ اس حالت میں جبکہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا، ہم نے تم کو ان 2 سفروں سے مانوس کرایا۔ تم اگر تجارت کی غرض سے مکہ سے باہر سفر کرتے تو تمہیں یہ خوف و ڈر ستاتا تھا کہ کوئی ڈاکوؤں کا جھنڈ تم پر حملہ کر کے تمہاری جان و مال چھین نہ لے، لیکن ہم نے کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنا کر سب کے دلوں میں تمہاری عظمت کا سکہ بٹھا دیا کہ تم جہاں بھی جاتے ہو لوگ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچانا، یہ اللہ والے ہیں، اللہ نے ان کا دفاع کیا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ترجمہ لہذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ تفسیر، هَذَا الْبَيْتِ سے مراد کعبہ ہے۔ اپنے انعامات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قریش کو ہدایت کی کہ وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اس گھر کے رب یعنی اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں پر هَذَا الْبَيْتِ کا ذکر اس لیے ارشاد فرمایا کیونکہ اسی اللہ کے گھر کی بدولت انہیں عزت و شرف حاصل ہوئی۔ بعض ماہرین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا میں شرط کے معنی پائے جاتے ہیں، گویا یہ جملہ اس طرح ہے ان لم يعبدوا لسائر نعمه فليعبدوا من اجل ایلافهم الرحلتین، یعنی اگر وہ اللہ کی دوسری تمام نعمتوں کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو ان 2 تجارتی سفروں کو ان کے لیے مامون اور خوشگوار بنانے کے بدلے شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت کریں۔ الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ترجمہ جس نے انہیں سخت بھوک کی حالت میں کھلایا، خوف کی شدت سے بچا کر امن عطا کیا۔ تفسیر، یعنی وہ اس اللہ کی عبادت کریں جس نے انہیں ایسے حالات میں بھوک سے نجات دلا کر رزق عطا کیا اور خوف و ہراس کے ماحول میں امن و اطمینان عطا کیا، جبکہ اس دور میں عرب کی تمام بستیوں اور قبیلوں کا یہ حال تھا کہ راتوں کو چین کی نیند نہیں سو سکتے تھے۔ ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ نامعلوم کب کوئی حملہ کرنے والا گروہ اچانک ان پر چھاپا مار دے۔ کسی کو اپنے قبیلے سے باہر قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تجارتی سفر کرنے والوں پر لوٹ مار کر کے سب کو غلام بنا دیا جاتا تھا۔ ایسے پرآشوب دور میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیے یہ انتظام کیا کہ ہر جگہ بغیر خوف و خطر کے آ جا سکتے تھے، کوئی ان پر حملہ نہیں کرتا تھا، نہ ہی سفر میں نہ حضر میں، یہاں تک کہ ایک اکیلا آدمی بھی اپنے سفر میں محفوظ ہوتا تھا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ
अनकबूत आयत नंबर 67 में बयान फरमाई, अवलम यरो अन्ना जअलना हरमन आमिनन व युतखत्तफु अन्नासु मिन हौलिहिम अफबिल बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि यकफुरून। यानी क्या ये देखते नहीं कि हमने एक पुरअमन हरम बना दिया है, हालांकि उनके गिरदोपेश के लोग उचक लिए जाते हैं। क्या फिर भी ये लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करते हैं। मजीद ये कि इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो भी शख्स इस आयत के हुक्म के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत करे तो अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया में भी अमन और बेखौफ व खतर रहने के वसाइल पैदा करता है और आखिरत में भी, और जो उसकी नाफरमानी करे उससे ये दोनों किस्म की नियामतें सल्ब कर ली जाती हैं, जैसा कि सूरह नहल आयत नंबर 12 में है, वदरबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाहि फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। यानी अल्लाह एक बस्ती की मिसाल देता है, वो अमन व इत्मीनान की जिंदगी बसर कर रही थी और हर तरफ से उसको फरावानी के साथ रिस्क पहुंच रहा था। फिर उसने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री शुरू कर दी, तब अल्लाह ताला ने उसके रहने वालों को उसके करतूतों का ये मज़ा चखाया कि भूख और खौफ की मुसीबतें उन पर छा गई।